تمام اصحاب رسول میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پر جتنی حدیثیں ہیں وہ کسی کے بارے میں اتنی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان فضیلتوں سے نوازا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ گزر گئے، موجود ہیں، آئیں گے، کوئی اس فضیلت کو نہیں پا سکا۔ اللہ اللہ۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کا آپ سے چلنا، صاحبزادی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اصل تو آپ سے ہی ہے۔ صحیح۔ اور سرکار نے کئی مقامات پر آپ کے فضائل و کمالات کو ذکر کیا، جو بھی ایک میں حدیث بسرس کرتا ہوں جو غزوہ خیبر کے موقع پر ہوا کہ سرکار نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا کہ یحبہ اللہ ورسولہ، کہ جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اس کے رسول بھی محبت فرماتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور اگلے دن پہ حضرت علی کو دیا۔ واہ واہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے سرکار سے محبت کریں تو ایمان کامل۔ صحیح ہے۔ تو جن سے اللہ رسول محبت کرے ان کے ایمان کی بلندی کا عالم کیا؟ واہ 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 تو یہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ غور کریں تو ایسے ایسے علم و فضل کے ہمیں چشمے جاری نظر آتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لانے والے، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا عقد مبارک، پھر آپ کے صاحبزادے جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اللہ اللہ۔ اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، پھر حضرت انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے کہ سرکار نے فرمایا ادعو لی سید العرب، میرے لیے عرب کے سردار کو بلاؤ۔ اچھا۔ تو راوی یہ کہتے ہیں کہ یعنی سرکار نے مراد لیا علی ابن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب کو۔ تو سیدہ عائشہ موجود تھیں، سیدہ عائشہ نے استفسار کیا رسول اللہ الست سید العرب، کیا آپ سید العرب نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں تو آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ علی سید العرب، علی عرب سید عرب ہیں، یعنی عرب کے سردار ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا۔ کاش ہم آپ کی عظمت کو پہچانیں، آپ کی سیرت کو اپنائیں، اور آپ کا جو مشن ساری زندگی رہا اس کو آگے لے کے چلیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ہم پستی کی طرف جاتی اس وقت ہیں جب اپنے اکابرین کی سیرت اور کردار، ان کی تعلیمات، ان کے اقوال کو بھلا دیتے ہیں، تو پھر ہمارا زوال تو ہونا ہی ہونا۔ بالکل صحیح۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنا قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے تعزیت بھی گزارش کروں گا، اور جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے میر انیس کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ جس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں۔ یہ ایک حدیث ہے کہ جس سے انہوں نے استفادہ کرتے ہوئے یہ شعر ارشاد فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امام شافعی کے جو اشعار ہیں اس کے اندر بھی بڑی خوبصورت بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ الی ما و حتی متی وعاتبوا فی حب ھذا الفتى، کہ کب تک آخر کب تک مجھے اس جوان کی محبت پر معطوف کیا جائے گا۔ یعنی یہ لفظ بھی جو انہوں نے استعمال کیا، آپ دیکھیں کہ فی حب ھذا الفتى، اور یہ فتح کا لفظ وہی ہے کہ جو قصیدہ ملک میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو احد کے میدان میں قصیدہ پڑھا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ اگر کوئی جوان ہے تو علی اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار۔ تو امام شافعی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ الی ما و حتی متی، کب تک آخر کب تک، وعاتبوا فی حب ھذا الفتى، کہ مجھے اس جوان کی محبت پر کب تک معطوف کیا جائے گا، میں ایسے ہی علی کا دیوانہ نہیں ہوں۔ حل زوجت فاطمۃ و غیرہ، کہ کیا سیدہ کی زوجیت کا شرف علی کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہوا؟ وفی غیر ہی حل عطا، یعنی اتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ لفظ حل عطا کو بطور علم بھی استعمال کیا اور فعل کے طور پر بھی استعمال کیا، کہ کیا سیدہ کی زوجیت کا شرف ایک بات، اور دوسری بات کہ کیا حل عطا کا سورہ علی کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوا۔ تو ان دو وجوہات کو بنیاد بنا کر امام شافعی یہ بتاتے ہیں کہ میں علی کا دیوانہ ان اسباب سے ہوں۔ اور یہ جو صفت ہے حل عطا کا تاجدار ہونا، یہ اتنی معروف کہ جناب علامہ اقبال نے بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے تعارف میں اس بات کو پیش کیا کہ بانو آن تاجدار حل عطا، وہ بی بی کہ جن کے تاجدار یعنی جن کے سر کا تاج ہیں مولا کائنات۔ تو یہ جناب سیدہ کی زوجیت کا جو حوالہ ہے مولا کائنات کے تعلق سے وہ علامہ اقبال نے وہاں پر بیان کیا۔ اور دوسرے مصرے کے اندر کیا، مرتضیٰ، شیر خدا، مشکل کشا، یعنی یہ تمام اوصاف امیر المومنین کے بیان ہوئے۔
تو مولا کائنات جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کی سیرت شجاعت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے ابھی جو حل عطا کا حوالہ ہے جی اس جی میں بھی کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ اللہ کی محبت میں بھوک کے باوجود مسکین کو کھلاتے تھے، یتیم کو کھلاتے تھے، اسیر کو کھلاتے تھے، اور پھر ان کے دل کی کیفیت جو ہے وہ الفاظ کی صورت میں ڈھال کر قرآن یوں بیان کرتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کسی عوض اور مطالبے اور جزا کے طلبگار ہیں اور نہ ہی ہم تم سے کسی شکریہ کے طلبگار ہیں۔ کیا کہنا کیا کہنا۔ تو قبلہ اب ظاہر ہے جب سوالات آتے ہیں روزانہ، کبھی نماز سے متعلق، کبھی زکوٰۃ سے متعلق لوگوں، تو ظاہر ہے یہ ساری تعلیمات ہمیں انہی بزرگان سے ملی ہے۔ تو اگر آپ اسی تناظر میں بتا سکیں کہ آپ نے بھی پچھلے سال کے آخر میں یہ کہا کہ اگر ان کی باتوں پر عمل کریں تو یقیناً فلاح پائیں گے، کامیابی ہوگی۔ تو اگر اگین یہ بہت لمبا سوال ہے لیکن مختصر بتا سکیں کہ مثال کے طور پہ آج کے دن کیا عہد کرنا چاہیے حضرت علی کی سیرت کی، ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ علی کا چاہنے والا یہ تو کرے نا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ضرور ان نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ صحیح ہے۔ اب اس عملی نمونے کو ہم نے آنکھوں سے تو دیکھا نہیں، اس کے دو ذرائع ہیں، یا تو حدیثوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے یا ہم اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل عکس نظر آتا ہے جو صحیح ہے۔ نبی کریم، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہت ہی زیادہ سرکار کی صحبت حاصل ہوئی، ہے بچپن سے لے کر اور آخر تک۔ پیدا ہونے سے غزوہ تبوک میں سرکار نے آپ کو ہاں وہاں پہ رکھا عورتوں بچوں کے پاس، اور اس میں بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اما ترضی ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، ہاں اے علی کہ آپ اس سے راضی نہیں ہیں کہ آپ میرے لیے ایسے ہی ہوں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے؟ تو یہ آپ کی دلجوئی بھی فرمائی، اور جب ہاں۔ سرکار نے ہجرت فرمائی تو پھر جب بھائی چارہ قائم کیا انصار کے ساتھ، ہاں۔ حضرت علی رہ گئے، یا رسول اللہ میرے ساتھ تو کسی کو بھی نہیں، فرمایا میں دنیا اور آخرت میں تم میرے کیا بھائی ہو۔ بات ہے، واہ واہ۔ تو اتنا اللہ نے ان کو شرف عطا فرمایا۔ تو یہ ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے، اب جیسے یہ حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ صحیح ہے۔ ایک میں ہے کہ انا مدینۃ الحکمتی، میں اچھا۔ حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول میں حضرت علی کے سوا کسی کی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ یوں کہہ دے کہ تم جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ اللہ اللہ۔ اب امام اللہ اللہ۔ اتنے صاحب علم، صاحب تقوی، سخاوت، ایثار، ہماری صورت حال یہ ہو کہ جیبیں بند ہوں، ہم سخاوت نہ کریں، ایثار نہ کریں، علم سے بالکل خالی ہوں، ہم تقوی پرہیزگاری کے قریب نہ جائیں، عمل کے قریب نہ جائیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہوتی ہے۔ ہاں۔ اصل میں جو بعد والے ہوتے ہیں وہ پہلوں کے لیے ایک علامت اور شناخت بنتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ لیکن نا خاندان کا ایک بچہ آپ اچھا کام کریں گے تو کہے گا یار یہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، آپ ایک نمائندہ ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ تو ہمیں جو بھی ہم اکابرین سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کے ایک نمائندے ہیں۔ بالکل ہم صحیح۔ اچھا کام کریں گے، اچھا عمل کریں گے تو دیکھنے والا بھی کہے گا کہ ہاں ان کا تعلق جن سے ہے واقعی ان کا اثر قبول جی کیا ہے۔ جی 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 اور جی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں تو کنبہ بگاڑ ہے، ہاں، خاندان کا نام بدنام کرنے والا۔ Yes۔ ایسا نہیں بننا چاہیے۔